میں جمعہ پڑھ کر نکلتا تو ایک لڑکی بریانی کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ پاس جاتا تو شرما کر جلدی سے پلیٹ مجھے پکڑا دیتی۔ میں بھی پلیٹ پکڑ کر وہاں سے تیز تیز نکلنے کی کوشش کرتا، مگر ایک بار جیسے ہی بریانی کی پلیٹ پکڑی اس نے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ اس رات میرے تو ہوش اڑ گئے جب اس نے کنڈی لگا کر میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کچھ ایسا ہو رہا تھا جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جمعہ پڑھ کر نکلتا تو راستے میں ایک گھر کے مہمان خانے کے بیرونی دروازے پر لڑکی ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ پکڑ کر کھڑی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ میں پاس جاتا تو شرما کر پلیٹ مجھے پکڑا دیتی۔ میں پلٹ کر پکڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل کر جانے کی کوشش کرتا، مگر ایک بار جیسے ہی بریانی کی پلیٹ پکڑی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے کنڈی لگا کر مجھے اپنے اس مہمان خانے میں بٹھا لیا۔ میں پہلے تو اس کی اس حرکت پر بوکھلا گیا تھا، مگر جب اس نے مجھے صوفے پر بٹھا کر پلیٹ میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آج یہیں بیٹھ کر کھا لیجئے، جلدی کیا ہے؟ اس کی میٹھی آواز پر میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک جادو سا تھا، وہ اچھی خاصی حسین لڑکی تھی۔ پہلے تو میں سرسری نظر ڈالتا تھا، مگر آج بریانی کھاتے ہوئے میں گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بلا کی کشش رکھتی تھی۔ سیاہ لباس میں اس کی شفاف رنگت دمک رہی تھی۔ میں آج تک حیران تھا کہ آخر اتنی خوبصورت لڑکی مجھے کیوں کر توجہ دیتی ہے۔ ابھی میں نے بریانی کی آدھی پلیٹ ہی کھائی ہوگی کہ اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے حلق سے چاول پھنس گئے۔ مجھے پھندا سا لگا اور میں کھانس کھانس کر بےحال ہو گیا۔ وہ لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے گلاس پانی کا بھر کر میری طرف بڑھا گئی۔ میری سانس اکھڑ گئی تھی۔ ذرا دم سنبھلتے ہی میں نے پٹی پٹی آنکھوں سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی اور اس کے چہرے پر مذاق کی کوئی رمق تک نہیں تھی۔ اس نے مجھے اچانک کی شادی کی آفر دے دی، حالانکہ جسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے خواہ مخواہ بریانی کی پلیٹ بھر کر کھلا رہی تھی، اور جیسے مجھے دیکھ کر وہ شرماتی تھی۔ میں کافی حد تک اس کے اپنے لیے دلچسپی سے واقف ہو چکا تھا، مگر پھر بھی میں حیران ہوا کہ وہ یوں بنا میرے بارے میں جانے مجھ سے شادی کی بات کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پہلے سے ایک شادی شدہ اور گھر بار والا مرد تھا۔ وہ سنجیدہ تاثرات لیے سوالیہ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے پلیٹ کھسکا کر دور کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان اجنبیت بھر کر اس لڑکی کو شادی کی بات سے انکار کیا۔ ظاہر ہے میں اس سے شادی کے لیے تو ہرگز اس کا مثبت رویہ نہیں دے رہا تھا۔ میرے یوں پل میں اجنبی بن جانے پر اس لڑکی کے چہرے کی نرم معصومیت تاثرات یکدم بدلنے لگے۔ ابھی میں وہاں سے قدم بڑھا کر اس گھر سے نکلتا اس لڑکی نے ایسی حرکت کر دی کہ مجھے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ میرے قدم بے ساختہ زمین پر جم گئے۔ ایک لمحے کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا اور اچانک اپنے لباس کو بازو سے تار تار کرنا شروع کر دیا۔ میں حیران اور پریشان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسے پریشان کن حالات میں بھی میرا ایمان ڈگمگانے لگا۔ اگلے ہی پل اس مہمان خانے میں اس لڑکی کی گونجتی دلسوز چیخوں نے باہر موجود لوگوں کو ٹھٹکا سا دیا۔ میری تو جان نکل گئی، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی۔ میں بے حد بدحواس ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے میرے ساتھ؟ میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے کہنے لگا کہ تم کیوں مجھے بدنام کر رہی ہو؟ میری بیوی کو اگر بھنک بھی پڑ گئی تو میرے گھر پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی۔ میں ایک پڑھا لکھا شادی شدہ مرد ہوں، میری بہت اچھی جاب ہے، میری بیوی بھی میری ہم پلہ ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ذہین لڑکی ہے۔ وہ بھی بہت اچھی جاب کرتی تھی، مگر مجھ سے شادی کے بعد اس نے نوکری چھوڑ کر گھرداری سنبھال لی تھی۔ میری بیوی عجیب مزاج کی مالک تھی، میں اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ مجھ سے کچھ بیزار سی رہنے لگی، لڑتی جھگڑتی اور گھر کے کاموں میں بھی کام چوری سے کام لینے لگتی۔ میں اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ہی ہمارے گھر چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو جاتی، جو شدید لڑائی میں بدلتی، اور کبھی کبھی تو اس لڑائی کے نتیجے میں ہم دو دن آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ نہ اسے ڈھنگ سے کھانا پکانا آتا تھا اور نہ ہی صاف صفائی کا وہ اتنا خیال رکھتی تھی۔ اس کے میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں جتنا نفاست پسند تھا وہ اتنی ہی بے ترتیبی کی عادی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ ہم دونوں پھر بھی شادی کے اس بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی آخر مجھ سے یوں بدظن کیوں رہنے لگی ہے۔ دراصل میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ایک دن لڑائی کرتے ہوئے میں نے خود کو برتر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسے پیسے والے اور خوبصورت مرد کے لیے آج بھی کئی لڑکیاں دیوانی ہیں، مگر میری بیوی کو ہی میری قدر نہیں۔ میرے ان الفاظ پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔
وہ بنا سانس لیے مجھے میری اوقات جتانے لگی، اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ مجھے چونکا گئی۔ وہ بولی میرے آفس میں اس کے قریبی دوست بھی نوکری کرتی ہے۔ میری بیوی کی دوست ہماری شادی کے کچھ وقت بعد ہمارے آفس میں آئی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا تھا مگر وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ اس لڑکی نے جب آفس میں ساتھ کام کرتے ہوئے میری فطرت کو جانا تو حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے اسے میں اپنی دوست کے قابل نہیں لگا تھا۔ وہ خاموشی سے میری حرکات اور تاثرات جانچتی رہی، اسے خاموشی سے وہ میری بیوی کو میری اصلیت بھی بتاتی جا رہی تھی۔ اس کی جاسوسی کی وجہ سے میری بیوی میری سچائی جان کر مجھ سے بیزار رہنے لگی تھی، کیونکہ میں ایک دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ جو بھی لڑکی مجھے مسکرا کر دیکھتی میں اس کے ساتھ گپ شپ لگانے لگ جاتا، اور میں وقت نہیں لگاتا تھا اس میں۔ اسی لیے میری بیوی کی جگہ کوئی بھی میری بیوی ہوتی تو میرا سچ جان کر یہی کرتی، کیونکہ میری نظر بازی اور دل پھینک فطرت کی وجہ سے میرے شوق کا سامان باہر پورا ہوتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی حد پار نہیں کی تھی مگر لڑکیوں کو دل کھول کر دیکھ ضرور لیتا تھا، اور میں اپنی اس عادت سے اتنا مجبور تھا کہ اپنی نوکری کی جگہ پر بھی یہ شوق جاری رکھتا تھا۔ تھوڑا بہت بہانے سے میں لڑکیوں کے ساتھ فری ہوتا رہتا تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے اپنی ہی یہ باتیں سن کر مجھے شرمندگی سی ہونے لگی، اور میں بالکل خاموش ہو گیا۔ کچھ تو وہ تھی کہ مجھ سے زیادہ حیثیت اور پیسے والی اور ایسی بیویوں کے شوہر کچھ دب کر ہی رہتے ہیں۔ اس جھگڑے کے بعد ہمارے درمیان سرد سی جنگ چھڑ گئی تھی، بات چیت بند ہو گئی تھی، اور اس بار 2 دن سے زیادہ وقت گزر گیا مگر میری بیوی غصے اور نفرت سے مجھ سے نہیں بولی، اور میں شرمندگی سے۔ میں نے اپنے آفس میں سنبھل کر رہنا شروع کر دیا تاکہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو سکے، لیکن پھر بھی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب اسے شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مگر پھر بھی اب وہ میرے لیے کھانا بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ اپنی مرضی سے زیادہ تر وہ بناتی جو مجھے کھانے میں پسند نہیں ہوتا۔ میں زندگی سے تنگ آ رہا تھا مگر میری مجبوری یہ تھی کہ حق مہر میں لاکھوں کی رقم تھی، اور طلاق کی صورت میں مجھے اپنا گھر اپنی بیوی کے نام کرنا پڑتا۔ میں اپنا گھر بچانے، بیوی کو منانے کی بہت بار کوشش کر چکا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب میں گھر میں بیوی کے ہاتھوں خاموشی سے ضلالت جھیل رہا تھا۔ ایک دن میں جمعہ پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گھر کے دروازے پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اشارہ کیا تو میں چونک گیا۔ پہلے تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید یہ اشارے کسی اور کے لیے ہوں، لیکن وہ شش کر کے میرے سے مجھے متوجہ کرنے لگی اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں کچھ جھجکتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس نے شرما کر مجھے پلیٹ پکڑا دی، کہنے لگی مجھے پتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتی، اسی لیے یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ وہ پلیٹ میں مجھے دیکھ کر فوراً سے اپنا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں حیران ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ کوئی دیکھتا میں تیزی سے چلتا ہوا اپنے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی معمول کے مطابق کمرے میں بند تھی اور میں کچن میں بیٹھ کر بریانی کھانے لگا، اور چند چمچ لے کر ہی میں نے اس ذائقے کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے رہ کر اس کا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ جتنی دیر میں بریانی کھاتا رہا اس کا خوبصورت چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھومتا رہا، اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ بریانی کبھی ختم ہی نہ ہو اور میں ہر دن ایسی ہی قسمت کا دھنی بن کر اس کا دیدار کرتا رہوں اور اس کے ہاتھوں کی پکی بریانی کھاتا رہوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پلیٹ دھو کر رکھ دی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ بس آج کی بات ہے، مگر اگلے جمعے مجھے حیرت ہوئی جب وہی لڑکی بالکل ویسے ہی میری منتظر کھڑی تھی اور ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ اس بار میں اشارے کا انتظار کیے بغیر اس کے قریب گیا تو اس نے شرما کر ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مجھے پلیٹ پکڑا دی، اور میں پلیٹ تھامتے ہی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ باقاعدگی سے چل نکلا۔ وہ لڑکی مجھے ہر جمعے بریانی کی پلیٹ پکڑا دیتی۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں بس اسے سرسری سا دیکھ پاتا، مگر اس سرسری نظر میں بھی اس کی بے داغ حسن نے مجھے متوجہ کر لیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی حیرت ہونے لگتی تھی کہ آخر وہ یہ مہربانی میرے ساتھ ہی کیوں کر رہی تھی، مگر وہ سب کچھ نظر انداز کر کے اس موقع کا فائدہ اٹھانے لگا۔ میں نے بریانی کی پلیٹ لینے اور اگلے دن برتن لوٹانے کے اس مختصر وقت میں تھوڑی بہت بات چیت شروع کر دی، لیکن مجھے اس لڑکی نے اس معاملے میں کچھ خاص رسپانس نہیں دیا۔ وہ میرے بولنے پر بس سر ہلاتی اور اندر بھاگ جاتی۔ بہرحال میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ میں نے اسی دوران اسے بہانے سے یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر مجھے میری بیوی سے کوئی سکون نہیں ملتا، اور اس لڑکی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتا۔ وہ میرے لیے وبال جان بن چکی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ یہ جملہ مجھے کس قدر مہنگا پڑ سکتا تھا۔ فی الوقت میں خوش تھا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اسے میری بیوی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ کافی حد تک میری ناکام ازدواجی زندگی سے واقف بھی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اپنی زندگی سے تنگ ہے۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے اور چچا چچی کے پاس رہتی تھی۔ چچی سارا دن اسے کچن کے کام کرواتی،
کام کرواتی، روپے پیسے اس کو بھی تنگی نہ تھی کیونکہ اس کا چچا کافی خوشحال تھا۔ میں نے اس کے لیے مہنگے تحائف لینا شروع کر دیے، کبھی انگوٹھی کبھی پائل۔ آہستہ آہستہ میں اس کی ہر بات ماننے لگا۔ میرا بھی وقت اب اس پر سکون سے گزرنے لگا، مگر اس کے دل کا حال میں ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، مگر میں اس کے ساتھ صرف وقت گزار رہا تھا۔ گھر میں بیوی کا برتاؤ اچھا نہیں تھا اور کھانا پینا بھی میرا جیسے تیسے ہو ہی رہا تھا۔ ایسے میں وہ حسین نیا چہرہ، اس کا شرما کر مجھے دیکھنا اور پھر گھنٹوں کھڑے ہو کر میرا انتظار کرنا، یہ سب مجھے اس کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک بھی ممکن ہوگا اس لڑکی کے ساتھ دوستی رکھوں گا اور آخری حد تک نبھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ ہمارے اس بے نام تعلق کو چند ماہ گزر گئے تھے جب اس لڑکی نے میرے ساتھ عجیب سی حرکت کی اور مجھے بریانی کی پلیٹ پکڑاتے ہوئے کھینچ کر اندر بیٹھک میں لے گئی۔ میں حیرت کے پہلے جھٹکے کے بعد سنبھل کر لڑکی کو روبرو پا کر خوش ہو گیا تھا۔ میں بھی اب چاہتا تھا کہ ہمارا تعلق کچھ آگے بڑھے، بس میل ملاقات کی حد تک دروازے پر کھڑے کھڑے سرسری سی ملاقات کے بعد یوں فرصت میں اس لڑکی سے ملنا مجھے اندر سے خوشی دے رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آج وہاں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جس مقصد کے تحت مجھے اندر لے کر گئی تھی، اس نے اچانک سے شادی کی بات کر ڈالی جو مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ شاید میں عام حالات میں دوسری شادی کرنے کا ضرور سوچتا اور اس لڑکی کو کبھی انکار نہ کرتا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسا کرنے کی صورت میں میرا گھر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ میرے انکار پر وہ میری توقع کے خلاف کنٹرول سے ہی باہر ہو گئی۔ ابھی میں کچھ سمجھتا یا کچھ بولتا وہ لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ میں دنگ رہ گیا، میرا دماغ اب کچھ چلنے لگا تھا۔ وہ مجھے بدنام کرنے والی تھی۔ وہ اپنا پھٹے ہوئے بازو اپنے ناخنوں سے کھرچ کر نشان ڈال رہی تھی تاکہ اس کی بے گناہی پر سب یقین کر لیں، اور میں سن ہوتے جسم کے ساتھ حرکت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت دھڑم سے دروازہ کھلا اور اس کی بہن اندر داخل ہوئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کروں، وہ لڑکی نڈھال ہو کر میرے بازو میں لٹک گئی۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن نے زور زور سے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے میری بہن کو کیا ہو گیا! میں اس لڑکی کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کی بہن کو یقین دلانے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی کسی ڈاکٹر کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اپنے قریبی دوست کو جو کہ ڈاکٹر تھا فون لگایا اور اسے جلد سے جلد ادھر پہنچنے کا کہا۔ ڈاکٹر آیا تو ڈاکٹر کو دیکھ کر اس کی بہن پھر سے شور مچانے لگی۔ ہائے میری بہن کو کیا ہو گیا! میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی بے ہوش نہیں ہوئی، ضرور ڈرامہ کر رہی ہے، مگر دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں سچ مچی سے کچھ ہو نہ گیا ہو تو میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ ڈاکٹر نے اسے ایک انجیکشن لگایا اور اس کی بہن کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی، مگر وہ لڑکی ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا ڈاکٹر دوست کہنے لگا بہتر ہے کہ تم اسے اسپتال لے جاؤ، کیونکہ وہ ساری صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر بھی پریشان ہو چکا تھا اور وہ بھی اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کی منت سماجت کی کہ کسی طرح تم اس کو گاڑی میں ڈال کر کسی دوسرے ہسپتال لے جاؤ، کیونکہ نزدیک کے ہسپتال میں جانے کا مطلب تھا کہ بات بہت جلد کھل جائے گی اور میں چاہ کر بھی کسی بھی الزام سے بری نہیں ہو پاؤں گا۔ میں نے اس لڑکی کو اٹھا کر دوست کی گاڑی میں ڈالا اور اس کی بہن کو بھی ساتھ بٹھایا۔ جس اسپتال میں ہم لے کر گئے وہ ایک پرائیویٹ اسپتال تھا اور میرا پریشان چہرہ دیکھ کر اسپتال کا عملہ کچھ معاملہ سمجھ چکا تھا۔ خیر، انہوں نے جاتے ہی لڑکی کو ڈرپ لگا دی۔ جب تھوڑی دیر گزری تو میری پریشانی مزید بڑھنے لگی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں سمجھ چکا تھا یہ لڑکی بہت بڑی ڈرامے باز ہے، مگر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ آنکھیں کھول چکی تھی۔ اس کی بہن ساتھ ہی خوشی سے اٹھی اور میرے سر پر پیار دینے لگی۔ میں ان دونوں بہنوں کی دیدہ دلیری دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے جلدی اسپتال کا بل ادا کیا اور ان کو واپس گھر پہنچانے کا سوچنے لگا۔ ایک بار پھر اسے اپنے دوست کو فون کیا اور اس کی گاڑی کو لے کر اسپتال آنے کا کہا۔ اس کو گاڑی میں بٹھایا اور واپس ان کے گھر پہنچ کر ان کے دروازے پر اتار دیا۔ وہاں سے فارغ ہو کر میں نے دوست کو الوداع کہا اور سیدھا اپنے گھر گیا۔ میری بیوی کھانا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا، ورنہ اس کے سوالوں کے جواب دینا ایک اور مشکل مرحلہ تھا۔ اب میرا کھانا کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر حالات اور واقعات کا جائزہ لینے لگا کہ دروازے کی بیل بجنے لگی۔ ایک بار پھر میرا دماغ میں ہلچل ہونے لگی کہ رات کے 12 بجے اب کون آ گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں دروازہ کھولا تو سامنے اس لڑکی کا چچا کھڑا تھا، جس کو دیکھ کر میرے دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگی۔ مجھ کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہوگا، مگر قسمت مجھ پر مہربان، جس کے چچا نے آگے بڑھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ کہنے لگا بیٹا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم میری بیٹی کو اسپتال لے کر گئے۔
मैं आज दूसरे शहर एक काम से गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचा हूँ, तो पता लगा कि तुम मेरी बेटी के लिए फरिश्ता बनकर पहुंच गए, वरना कौन आजकल इतनी जहमत करता है। मैंने कहा, जी कोई बात नहीं अंकल, पड़ोसियों के तो बहुत से हकूक होते हैं। फिर मैंने उनको चाय की ऑफ़र की, मगर वो मेरा शुक्रिया अदा करके चल दिए। मैं एक बिस्तर पर लेट गया और नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका था कि वो लड़की सब कुछ एक प्लानिंग के तहत कर रही है और मुझसे शादी करने के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाकर मुझे फंसा सकती है। अगली सुबह देर से सोकर उठा, नाश्ता किया और मोबाइल देखा तो उस पर न जाने कितनी मिस कॉल उस लड़की की आई हुई थी। मैं किसी तौर पर भी उसकी कॉल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि गुज़िश्ता रात उसने जो ड्रामा रचाया था वो एक बार फिर से मेरे घर आकर भी कोई ड्रामा रचा सकती थी। मजबूरन मुझे फ़ोन करके उसको कॉल करना पड़ी। 2 घंटे की गुफ्तगू के बाद मुझे उससे वादा करना पड़ गया कि मैं रोज़ उसको कॉल करूँगा, क्योंकि अब वो धमकियों पर उतर आई थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा और करते करते 1 साल बीत गया और उस 1 साल के अरसे में मुझे मुसलसल उसको फ़ोन कॉल भी करना पड़ी और तहाइफ भी देना पड़े। लेकिन इस दौरान मैं मुसलसल उस लड़की से जान छुड़ाने के तरीके सोचता रहा। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात एक बाबा जी से हुई, जो खासे उम्र रसीदा और परहेजगार इंसान थे। मैंने सारी बात तो उनको ना बताई, मगर मुख्तसर सा अपना मसला उनके गोश गुजार किया। बाबा जी ने मुझे एक वजीफ़ा पढ़ने को दिया। मैंने उसी दिन से ही वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। वैसे भी अब मैं सब कुछ छोड़कर 5 वक़्त की नमाज शुरू कर चुका था। 12 दिन मैंने वो वजीफ़ा मुकम्मल किया और फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस लड़की का कहीं रिश्ता तय हो गया है। मैं रोज़ दुआ करने लगा कि जल्द अज जल्द उसकी कहीं शादी हो और मेरी जान छूट जाए। अल्लाह ने करम किया और मेरी दुआएं रंग लें। जिस दिन उसकी शादी हुई उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि मेरे सर से एक बहुत बड़ी बला टल चुकी थी। जो उस वजीफे का ही असर था कि इंतहाई खामोशी से मेरी उस लड़की से जान छूट गई। आज इस बात को 2 साल बीत चुके हैं और मैं हर सांस से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इज्जत भी रख ली और परेशानी भी दूर हो गई।